بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبد الباسط محمد ابراہیم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً بہت ہی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور موقع دینے کا جزاکم نوازش۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ہمیشہ اچھی بات ہی کہتے رہنا۔ یعنی دین اسلام کی ایک بنیادی اور اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی بات ہی کہا کرے، کہ اس میں خود اس کے لیے بھی اور یہ کہ دوسروں کے لیے بھی اور تمام انسانی معاشرے کے لیے خیر و خوبی کا، اور یہ کہ صلاح و فلاح کا اور کامیابی و کامرانی کا راز پوشیدہ ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں مزید رہنمائی حاصل کی جائے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ دین اسلام کا حکم یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات ہی کہا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وعلى اصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو یہ کہوں گا ہمارے دین کا بنیاد ہی اچھی بات پر ہے، جی، کلمہ طیبہ پر ہے۔ صحیح۔ ہم مسلمان بنتے ہیں تو ایک اچھی بات کہہ کے بنتے ہیں۔ جی، کلمہ طیبہ کے لفظی معنی ہی ہے اچھی بات، اچھی بات، پاکیزہ بات یا اچھی بات۔ جب ہم اپنے دین کو اسی سے انوگریٹ کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، جی، تو آگے چل کے اسی پہ قائم رہیں، کلمہ طیبہ پہ قائم رہیں۔ جی، ہم آتے ہیں دین کے اندر زبان کی سے ایک اچھی بات کہہ کے، صحیح، جس کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مباشر طور پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اچھی بات پر قائم رہیں گے، صحیح۔ آخر تک قائم رہیں یعنی گے۔ دین اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ انسان دل میں تصدیق کے ساتھ ساتھ زبان سے اچھی بات کا اقرار و اظہار اور اعتراف اور تلفظ کرے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سبحان۔ تو دیکھیں، کلمہ طیبہ یا تو زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ جب اسلام کے اندر آتے ہیں تو آپ زبان سے ایک لفظ ادا کرتے ہیں اور آتے ہیں اسلام کے جی، لیے، اور زبان سے ایسے لفظ بھی ادا ہو سکتے ہیں جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جی، زبان سے ہی لفظ کچھ ادا ہوتے ہیں جس سے انسان نکاح میں آ جاتے ہیں کسی اور شخص کے ساتھ، صحیح، اور زبان سے ہی کچھ ایسے لفظ ادا ہوتے ہیں جس سے نکاح ٹوٹ جاتی ہے۔ صحیح، تو معاملات سب زبان پر ہیں، اور آخرت میں زبان کے متعلق انسان سے سوال ہوگا، آپ نے زبان سے کیا کیا ادا کیے ہیں۔ جی، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ سب ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ ایک رقیب جو کہ عتید ہے وہ قائم رہتا ہے آپ کے جی، ساتھ۔ نگران ہے۔ رقیب نگرانی کرنے والا، عتید یعنی کہ اس کے ساتھ سارے ایکوپمنٹ ہیں، سب کچھ ہے جو آپ کو جی، آپ کے باتوں کو کہ وہ ریکارڈ ہمہ کر کے وقت رکھے ہیں۔ مستعد ہے، بلا شبہ تیار ہے۔ تیار، بالکل۔ یعلمون ما تفعلون، یعلمون ما تفعلون، وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ لکھنے والے، وہ کرامن کاتبین، وہ غافل نہیں ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ انسان کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے کہ ہم کیا کچھ کہہ رہے ہیں، ہمیشہ سے اچھی باتیں کہیں اور بری باتوں سے بچتے رہیں۔ تو اچھی بات سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں چند مثالیں۔ اچھی بات سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا، اللہ تعالیٰ اچھی باتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب۔ جی، سبحان کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلم الطیب، اچھی بات اللہ تعالیٰ کے پاس اٹھتے ہوئے جاتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ خود اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جی، اتنی تاثیر اتنی ہے۔ تاثیر ہے، یہ اٹھ کر اللہ کے پاس پہنچتی جی، ہے۔ اتنی مبارک ہے وہ بات جو کہ پاکیزہ ہو۔ انسان اگر کوئی اچھی بات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو وہ اتنی مبارک ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بلندیوں تک خود بخود پہنچتی ہے۔
بلا شک۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باتیں، آپ کی زبان سے ادا کردہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو اچھی بات کہیں۔ جی، اور اللہ کی بارگاہ میں جو بات پہنچے گی تبھی تو اسے شرف قبولیت نصیب ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، جی اچھی بات اللہ کے پاس چڑھتی ہے، اللہ کی طرف چڑھتی ہے۔ صحیح۔ والعمل الصالح یرفعہ، یعنی جی کہ نیک اعمال کو اللہ اٹھاتے ہیں۔ جی تو اعمال کو اللہ اٹھاتے ہیں اور الفاظ خود ہی اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو الفاظ کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پر جب ہم کلم الطیب کے متعلق کہتے ہیں۔ آپ نے جیسے کہا اچھے باتوں میں ہے تو کلم الطیب کے اندر کیا کیا چیزیں آتے ہیں؟ جی ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو، جی، ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہو، تو وہ جو اچھی باتوں کے اندر یا کلم الطیب کے اندر آتا ہے، جسے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری دی کہ یہ اٹھی جاتی ہے اللہ کی صحیح طرف۔ ہے کہ جب بھی انسان جو بھی اچھی بات کہے گا تو وہ اللہ کی طرف بلند ہوگی، پہنچے گی۔ اب وہ اچھی بات، پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہر وہ بات جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، جس سے اللہ خوش ہو۔ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، ایسی باتیں۔ دوسری چیز جو اسی سلسلے میں یا تو اسی کیٹیگری کے اندر آتا ہے، جی وہ ہے ان باتوں سے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جی لوگ مستفید ہوں، لوگوں کو جس سے سعادت پہنچے، خوشی پہنچے۔ صحیح۔ تو ایسے باتیں جس سے آپ لوگوں کو تسلی پہنچاتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، ایسے باتوں کو بھی کلم الطیب کے اندر لے کے آ سکتے ہیں، ان اچھے باتوں کے اندر لے کے آ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہوئے جاتے ہیں، بلند ہوتے ہیں۔ جی تو مسلمان کو ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے کہ جب وہ بات کر رہا ہو کہ ایسی باتوں کا وہ منتخب کریں، ایسے الفاظ کا منتخب کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو صحیح۔ اور جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچو، کسی کو نقصان نہیں پہنچے، کسی کا دل خراب نہیں ہو جائے، کسی کے ذہن میں کوئی بری بات نہ آ جائے اس بات کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ بلا شبہ۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک، ان مما تذکرون من جلال اللہ التسبیح والتہلیل والتحمید، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ اس حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح، تہلیل اور تکبیر کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ جی فضیلت آپ نے یہ بیان فرمایا اس کے اندر کہ یہ جو آپ الفاظ ادا کرتے ہیں تسبیح، تہلیل اور تکبیر اور تحمید کے اندر، یہ الفاظ عرش کے گرد گونجتے ہیں، جی جس کی وجہ سے آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر آپ انسان چاہتا ہے کہ اس کا اپنا ذکر اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد و پیش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، جی، بلکہ فرمایا کہ لہن دوی کا دوی النحل، کہ شہد کی مکھی جس طرح بہت سی مکھیاں اگر یکجا ہو جائیں تو جو ان کی وہ بھناہٹ ہوتی ہے، پروں کی ایک مخصوص آواز، کہ بہت سی مکھیاں جب ایک ساتھ اڑتی ہیں تو ایک مخصوص آواز جو ہے وہ برآمد ہوتی ہے۔ تو انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس زمین پر رہتے ہوئے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی تلاوت قرآن میں مشغول ہے، کوئی اچھی باتوں میں قرآن یا حدیث پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے میں مشغول ہے، تو ان سب لوگوں کی آوازیں وہاں آسمانوں پر، بلندیوں پر اللہ کے عرش کے ارد گرد یوں گونج رہی ہیں بلا شک۔ تو اس میں ایک طرح سے کہ یہ زمین پر ہیں اور یہاں یہ اپنی زبان سے یہ سب باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہاں عرش پر، بلندیوں پر جو ہے عرش کے چاروں طرف یہ آوازیں وہاں اس وقت سنائی دے رہی ہیں، یوں گونج رہی ہیں آوازیں۔ تو کتنی بڑی یہ فضیلت ہے۔ جس طرح فرشتے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، جی وہ اللہ کے محبوب، اللہ سے قریب، فرما بردار ہیں، جی اسی طرح انسان بھی وہی مقام حاصل کرتا ہے جب وہ دنیا میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، وہ عمل کر رہا ہے جو فرشتے کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ مثلا ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ تلاوت قرآن ہے۔ تو مزید یہ کہ یہ سب کچھ کرتے وقت انسان ذہن میں یہ تصور کرے کہ میں جو یہاں زمین پر بول رہا ہوں، میں نے اپنی زبان سے کہا کہ سبحان اللہ، تو اسی وقت زندہ یعنی فوراً یہ آواز عرش کے ارد گرد، میری آواز وہاں اللہ کے عرش کے ارد گرد میری آواز وہاں سنائی دے رہی ہے۔ تو اس سے دل میں ایک خاص جو قلبی کیفیت اور روحانی مسرت جو ہے تو وہ پیدا ہوتی ہے۔ انہی الفاظ کے ذریعہ زبان ہمارے پاک ہو جاتے ہیں جی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے ہمارے، کیونکہ یہی کلم الطیب، جی یہ پاک الفاظ ہے، پاک الفاظ اپنے زبان کو پاک کرتے ہیں۔ اب فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ اپنے زبان کو پاک کر لیتے ہیں صحیح، تو باہر معاشرے میں آپ کوئی بری بات نہیں کہتے، پھر
جی آپ وہی بات کہیں گے جو زیب دیتا ہو ایسے پاک زبان کو. آپ ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جو ناشائستہ ہو یا تو جی غیر مناسب ہو. صحیح. تو جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ جب تم نماز کے دوران کھڑے ہوتے ہو اللہ کے سامنے، کہ انسان کھڑا ہوا ہے سر جھکائے ہاتھ باندھے ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب تم سجدے میں جاتے ہو سر بسجود ہوتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو نماز تو انسان ہمیشہ ہی پڑھتا ہے، لیکن اگر اس بات کو سوچے اور اس کا استحضار ہو نماز کے دوران کہ جب میں کھڑا ہوں تو اس بات کو یاد رکھوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت، جی اور جب سجدے میں جاؤں تو میں سوچوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو ایک خاص جو ایک روحانی مسرت اور قلبی کیفیت ہوا کرتی ہے. تو وہی معاملہ یہاں بھی، یعنی اگر انسان فرض کیجئے کسی بادشاہ کے سامنے ہے تو کس طرح کتنے ادب اور عزت اور احترام کے ساتھ، اور اس کی ہر بات، اس کی ہر ادا، اس کی ہر نقل و حرکت جو ہے وہ کتنے ادب سے ہوگی. پھر جب اسے یوں محسوس ہونے لگے کہ میری ہر ادا پر، میرے انداز پر، میری بات پر بادشاہ تو خوش ہو رہا ہے، متوجہ ہو رہا ہے، فریفتہ ہو رہا ہے، تو یہ جذبہ اور زیادہ بڑھے گا، روحانی مسرت کا ہی جذبہ. تو تسبیح اور تلاوت قرآن وغیرہ یہ تمام چیزیں، اور زبان سے کوئی بھی اچھی بات، کوئی دین کی بات کسی کو سکھانا، کوئی نصیحت کرنا، تو انسان یہ سوچے کہ میری یہ آواز وہاں عرش کے ارد گرد اس وقت گھوم رہی ہے، گونج رہی ہے، زندہ، فوری، اسی وقت. تو زبان کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زبان کو جو ہے ہونٹوں کے پیچھے رکھا ہے صحیح. تاکہ انسان سوچ کے بولے. دانتوں کے پیچھے رکھا ہے، جیسے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دو حواجز، دو بیریئرز رکھے ہیں، اس کے پیچھے زبان کو بنایا ہے. بلکہ بقول کیسے 32 چھریوں کے درمیان رکھا ہے اسے، جی ہاں، کہ جب بھی ذرا ہلانے لگے زبان کو تو سوچ لے کہ 32 چھریاں ہیں. جی ہاں، سبحان اللہ. جی ہاں. تو انسان کو سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کرنا چاہیے. اسی زبان سے انسان قرب بھی حاصل کر سکتا ہے اور انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے اسی زبان سے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ بھی حکمت جو ہے بہت سے اہل علم نے بیان کی ہے کہ کان جو ہیں یہ کھلے ہوئے کیوں ہیں. کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی کھڑکی یا رکاوٹ نہیں ہے کانوں پر. زبان کے آگے پردہ ہے، دروازہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، بند ہے، ہونٹ ہے، دانت ہے. تو وجہ یہی ہے کہ سنتا رہے انسان، ٹھیک ہے، لیکن جب بولنے کی نوبت آئے گی تو فوراً نہ بولے، بلکہ پہلے سوچے، پہلے تولے سوچے، اس کے بعد بولے. اسی لیے آپ دیکھیں پہلے امتوں کے اندر یہ انبیاء کی سنت رہی کہ خاموش رہیں. جی، صیام السکوت کہتے تھے ان کے اندر. صحیح ہے. یہ بھی ایک قسم کا روزہ تھا، عبادت تھی. کہ اپنے زبان کو سنبھال کے رکھو، مت بولو، خاموش رہو اللہ تعالیٰ کی خاطر. ہمارے یہاں ہمارے شریعت میں اس طرح کی بات، لیکن ہمارے شریعت میں یہ کہ ذکر کثرت سے کریں. جی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. سکوت کو چھوڑ دیں، آپ ذکر میں مصروف ہو جائیں، اس سے آپ کو اجر ملتا رہے گا. جی. تو اچھی بات، پاکیزہ بات، کلمہ طیبہ ہے. اس میں جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز ہو گئی اللہ کا ذکر، اور اس کے بعد مزید اس سلسلے میں بلکہ اللہ کے ذکر ہی کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی، یہ حدیث قدسی ہے، بہت اہم ترین اس میں پیغام ہے. تو وقفے کے بعد سنیں گے آپ کی خدمت. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، آپ نے وقفے سے قبل یہ گفتگو فرمائی کہ اچھی بات، اسی میں ہی انسان کے لیے صلاح و فلاح ہے، خیر و خوبی ہے، نجات ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، خود اس کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اس کے افراد خانہ کے لیے بھی، اور یہ کہ تمام محلے بلکہ تمام دنیا انسانیت کے لیے. ورنہ ایک آدمی بے احتیاطی برتتا ہے، زبان سے کوئی نامناسب بات کہہ دی، خود بھی پھنسے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی پریشانی میں مبتلا کرے گا،
سبھی کے لیے پریشانیاں مصیبتیں، تو عزت بھی جائے گی۔ تو یہ جو اچھی بات ہے تو سب سے پہلے تو اس میں یقیناً اللہ کا ذکر۔ تو اس بارے میں یہ جو حدیث قدسی ہے، فرمائے کہ یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی، تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ تو یہ حدیث قدسی بڑی اہمیت رکھتی ہے اسی سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی کے اندر فرما رہے ہیں کہ بندہ جس طرح کا میرے متعلق گمان رکھتا ہے اسی طرح مجھے پاتا ہے۔ جی، آپ اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھیں گے، اچھا سوچ اچھی امید رکھیں گے، صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی چیزیں دکھائیں گے جس کی امید آپ نے رکھی تھی۔ جی، تو اللہ کی طرف سے ویسا ہی معاملہ ویسے ہے۔ ہی معاملہ ہو جیسے آپ جو معاملہ ہمیشہ رکھتے ہیں، مایوسی کی باتیں کرے گا تو پھر اس کے سامنے ایسے وہی ہی آئے معاملہ گا۔ ہو۔ اس لیے ہمیں امید رکھنا چاہیے، اور اچھی امید اگر ہمارے دل میں تو اچھے الفاظ ہماری زبان سے ادا ہونا چاہیے۔ جی، بلکہ اچھی امید اور یہ کہ حسن ظن اور اللہ کے بارے میں خوشگمانی، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ بلا شبہ۔ تو جس طرح یہ ایمان کا حصہ ہے، اس طرح اچھے الفاظ ادا کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی حدیث قدسی کے اندر آگے فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي جی، فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، یعنی جب کبھی کوئی انسان مجھے ذکر کرتا، مجھے یاد کرتا، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان تو اللہ۔ آپ یہ مت سمجھے کہ آپ یاد کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم نہیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ جی، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ جب بھی یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اپنے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ جی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے نفس میں یاد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نفس میں یاد کریں گے، یعنی اگر آپ اللہ کو یاد کریں تو دل اللہ میں۔ بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ نہیں کہ آپ یاد کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھول رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جی، ہاں، جو شخص بھول جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں، جی، نسوا اللہ فنسیہم۔ جی، لیکن جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ نسیان کے بالکل برعکس یاد رکھنا ذکر ہے۔ جی، تو جو شخص ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی حدیث قدسی کے اندر بڑی خوبصورت چیز فرماتے ہیں وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، یعنی اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرے، میرا یاد کرے، میرے بڑائی، میری یعنی بلندی۔ پہلی بات تو یہ ہوگی اگر کوئی اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، بلکہ دل میں مجھے یاد کر رہا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ بلا شبہ۔ اب دوسری بات یہ کہ اگر وہ دل میں یاد کرنے کی بجائے کسی مجمع کے سامنے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اگر اور کسی اللہ کو مجمع یاد کے اندر کرنے یاد سے کرنا، مراد یہ ہے کہ اللہ کی باتیں، بلا شبہ، دینی باتیں، پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی جی، بلندی، تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو مجمع میں یاد کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں، سبحان اللہ، یعنی فرشتوں کے ساتھ۔ فرشتوں کے سامنے، جو جن سے کبھی غلطیاں سرزد نہیں ہوتی، جی، بلکہ فرشتے پہچان لیتے ہیں ایسے بندوں کو، سبحان اللہ، اور ایسے بندوں کے لیے بشارت لے کے آتے ہیں جب وہ دنیا سے گزرنے کا وقت، کیونکہ وہ جی، انہیں جانتے تھے۔ بالکل۔ پہلے سے اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کی آواز وہاں جانی پہچانی ہے، ان کی آواز عرش تک پہنچتی ہے، ان کی آواز جو ہے اس سے فرشتے مانوس ہیں۔ جو عالم بالا ہے، اوپر کی دنیا والے جو لوگ ہیں، جو وہاں کی مخلوقات ہیں، سب سے بڑھ کر خود اللہ عز و جل کے نزدیک اس قسم کے انسان کی آواز یہ جانی پہچانی آواز ہے۔ یہ اعمال کے لیے، آسمانوں میں اعمال کے لیے دروازے ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، سبحان اللہ۔ یعنی دروازوں سے ہمارے اعمال اٹھتے ہیں۔ اب جب ہمارے اعمال اٹھیں گے ہی نہیں جی، تو پھر کیا دروازے ہوں گے وہاں پر؟ اور جو آواز جانی پہچانی ہوتی ہے تو دنیا میں بھی یہی رواج ہے، یہی مزاج ہے، یہی معمول ہے کہ اس کی طرف ذرا رغبت ہوتی ہے اور اس کی جو ہے وہ رعایت برتی جاتی ہے کہ اگر فون آیا ہے اور فوراً آپ نے سنا کہ یہ تو کوئی جانی پہچانی آواز ہے تو فوراً دل میں جو ہے اس کی طرف توجہ اور میلان اور رجحان اور ایک کشش محسوس ہوتی ہے۔ اگر وہ کچھ کہتا ہے تو اس کی بات کو سنا جاتا ہے توجہ کے ساتھ، اس کی طرف سے کوئی خواہش ہے، کوئی فرمائش ہے تو اس کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے کہ یہ کوئی اجنبی آواز نہیں ہے بلکہ مانوس اور جانی پہچانی آواز ہے۔ تو جو لوگ ہمیشہ اچھی بات کہتے ہیں اپنی زبان سے تو ان کی آواز وہاں جانی پہچانی ہے اللہ کی۔ تو یہ ایک بات ہو گئی کہ اچھی بات یعنی اللہ کا ذکر۔ اس کے بعد مزید اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ اچھی بات کہنے سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا فوائد ہوتے ہیں؟ یہ اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم اسی سیاق میں بات کر رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہوتا ہے، الکلم الطیب کیا چیز ہے۔ صحیح۔ تو اگر دیکھا جائے کلم الطیب کے اندر ہر وہ بات آتی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا اور ہدایت پہنچتا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے یعنی ہیں خواہ دینی فائدہ ہو، ہدایت ہو، خواہ دنیاوی دنیا فائدہ میں فائدہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دعا الی ہدی،
جی كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. جو کوئی شخص لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، صحیح اپنی زبان سے دعوت دیتا ہے، جی جو کوئی شخص لوگوں کو ہدایت کی طرف كان له مثل أجورهم، آپ سے فرماتے ہیں جس طرح کے اجر ان کو ملتا ہے جب وہ اس ہدایت پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح کا اجر آپ کو بھی مل جاتا ہے، جبکہ آپ نے صرف زبان سے کچھ الفاظ جی ادا کیے تھے. سبحان اللہ. کسی کو آپ نے کہا سچ کہو، یا کسی کو کہا آپ نے والدین کا احترام جی. کرو، یا کسی سے آپ نے کہا کہ پڑھائی کا اہتمام کرو، آپ نے کوئی اچھی بات کی اس سے، جی تو اس نے آپ کی بات سن لی اور اس اچھے عمل پر اب کارآمد ہو گیا وہ، صحیح. تو پھر اس کو جس طرح کا اجر مل رہا ہے اسی طرح کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا. مثلا کسی نے زبان سے کسی کو اتنا کہہ دیا کہ اذان ہو گئی ہے، ذرا ابھی باتیں بند کر دیجئے، یا چلے نماز کی تیاری کر لیجئے، اور اس نے ہمیشہ کے لیے یہ بات سیکھ لی اور اسی پر وہ عمل پیرا رہا، پھر اسی کو دیکھ کر آگے دوسرے لوگ بھی نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس پر عمل پیرا ہوتے رہے. تو صرف اتنا کہہ دیا زبان سے کہ اذان ہو گئی ہے، ذرا نماز کی تیاری کر لی جائے، تو گویا یہ چیز تو ہمیشہ ایک ثواب کا لامتناہی سلسلہ قائم ہو گیا اس انسان کے لیے، کہ جو کوئی بھی اب اس نیکی کو انجام دے گا اس کے کہنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ کہاں تک یہ سلسلہ چلے گا، دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے. اس سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ہمارے تمام اعمال ہمارے ایمان کے ساتھ متصل ہیں. جی جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا تاثیر ہمارے ایمان پر ہوتا ہے، یا تو یہ ہمارے ایمان سے ہی صادر ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں اس کے اجر ملتا ہے. بالکل. اگر ہمارے ایمان کے ذریعے یا تو ہمارے ایمان سے صادر نہیں ہوا یہ عمل تو پھر اس کا اجر بھی نہیں ملے گا، کہ دنیاوی مفاد کے لیے ہم نے کیا یا ریاکاری کے لیے کر کے اس کا اجر ہی نہیں ملے گا. جی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کے متعلق، الفاظ کو ہمارے جو ادا کردہ الفاظ کو ایمان کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہتے ہیں فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جی فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. یعنی جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو، جی دیکھیں ایمان کا ذکر ہو گیا، جی پھر فرماتے ہیں کہ تو پھر وہ یا تو اچھی بات کہیں یا تو پھر خاموش رہیں، دو میں سے ایک. آپ کے سامنے دو چوائس ہیں، یا تو کوئی اچھی بات کہیں، کلیم الطیب کہیں، صحیح ہے. یا تو پھر خاموش رہیں. یعنی جو اچھی بات کہہ رہا ہے گویا یہ ایمانی تقاضا ہے، ایمانی تقاضا ہے. تو اچھی بات کہنا گویا یہ ایمان کا ایک حصہ ہو گیا. بلا شبہ. اور گویا کہ اس سے پہلے آپ نے جو بات کہی کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی اچھی بات کی اتنی تاکید ہے، ہم اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، تو کیا کیا وہ باتیں ہیں جو کہ اچھی باتیں ہیں؟ تو ایک اچھی بات یہ ہو گئی کہ انسان ایسی بات کہے کہ جس سے وہ دوسروں کو اچھائی اور بھلائی اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہا ہو. تو اچھی بات گویا کہ ایک تو یہ ہو گئی، دین کی دعوت دینے کو، اور اس سے پہلے آپ نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر، اچھی باتوں اور اس کے بعد اچھی بات میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان کے ساتھ اگر کسی نے کوئی بھلائی کی ہو تو انسان اس کا شکریہ ادا کرے، یہ بھی اچھی بات ہے. ہاں یہ بھی اچھی بات. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ شکریہ ہم صرف اللہ کا ادا کرتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کچھ ہمارے ساتھ کوئی بھلائی ہوا، احسان ہوا، ہم نے کوئی نئی نعمت دیکھی تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں. جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی کہ شکر گزار آپ کو اللہ کا بھی رہنا ہے اور لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جب کبھی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں، اور یہ بھی کلیم الطیب کے اندر آتا ہے. بالکل. اچھی باتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ شکر گزاری کرتے ہیں، کسی نے بھی آپ کے ساتھ بھلائی کہ آپ کو ہدایت دیا، آپ کو مدد کیا، کسی بھی تنگی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جی تو آپ اس کی شکر گزاری کریں. آپ کو راستہ دے دے کہ آپ نکل گئے تو آپ اس کی شکریہ ادا کریں اس کی. یہ بھی اچھی بات یہ بھی اچھی بات ہے. صحیح. تو ایک جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صنع الیہ معروف فقال لفاعله جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء. جی اگر کسی کے ساتھ بھلائی کیا جاتا ہے، معروف کیا جاتا ہے، بھلائی کیا جاتا ہے، صحیح ہے. تو جس نے بھلائی کیا یہ اسے جا کر جزاک اللہ خیرا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیک اجر دیں، بھلائی کا اجر دیں. فقد ابلغ فی الثناء، تو یعنی کہ اس شخص نے جس نے جزاک اللہ خیرا کہا اس نے بہت بڑھ چڑھ کے اس کی تعریف کر دی، جی یعنی بہت اچھا بدلہ بہت اچھا بدلہ دے دیا. صحیح ہے. تو آپ اب دیکھیں کہ لفظ تو صرف الفاظ تو صرف تین ہیں، جزاک اللہ خیرا، جی تین الفاظ آپ نکلے، لیکن اللہ کے نزدیک کتنے محبوب ہیں صحیح ہے. کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فقد ابلغ فی الثناء، آپ نے بہت بڑھ چڑھ کے اس کی تعریف کی اور بہت اچھا اسے بدلہ دے دیا، جی سبحان کہ آپ نے بدلہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ تمہیں بدلہ دیں گے. یعنی اگر کوئی ہمارے ساتھ کبھی کوئی احسان کرے، کوئی نیکی، کوئی بھلائی وہ کسی بھی شکل میں ہو،
تو ہم اسے جواب میں جزاک اللہ خیرا یوں کہیں کہ اللہ آپ کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے. تو یوں کہنا یعنی نیکی کا جواب دینا، نیکی کے جواب میں اسے دعا دینا، شکریہ ادا کرنا، یہ بھی کلمہ طیبہ ہے، یہ بھی اچھی بات ہے کہ جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. اس سے ہمارے باہمی تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں صحیح. جب ہم ایک دوسرے کی شکر گزاری کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پر والدین کی، جی گھر والی کی، جی اساتذہ کے جو ہمیشہ سے کرتے ہیں، جن کے کیونکہ وہ ہمیشہ سے کر رہے ہیں تو ہم محسوس نہیں کرتے، پھر ہم بھول جاتے ہیں. ہمیشہ سے ساتھ ہے، ہمیشہ والد صاحب صبح کو آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یا تو والدہ آپ کے اہتمام کر رہی ہے، یا تو گھر والے ہمیشہ آپ کو چائے بنا کے صبح کو دے رہی ہے. تو آپ کیونکہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے کثرت المساس یفقد الاحساس کا، آپ بھول جاتے ہیں ان کو شکریہ ادا کرنا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو اگر اہلیہ نے چائے بنا کر پیش کی ہے، کھانا بنایا ہے، تو کھانا تو بنانا ہی ہے، یہ تو اس کا کام ہے، بیوی کا کام ہے کھانا بنانا. لیکن اگر انسان روزانہ کھانا کھانے کے بعد پہلے اللہ کا شکر کہ الحمدللہ، یا جو بھی الفاظ ہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، لیکن اگر اس کے ساتھ ہی بیوی کو بھی کہہ دے کہ بھئی جزاک اللہ خیر، حوصلہ افزائی ہو آپ نے جاتی جو ہے ہے کھانا بنایا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، تو اس سے محبتیں بڑھیں گی، بلا شبہ اور یہ کہ بچے بہت سارے فسادات ختم ہو جائیں گے، جھگڑے جب فساد گھر کا ختم ہو ماحول. جائیں. اور اس میں مشکل کیا ہے؟ یعنی زبان سے جزاک اللہ کہہ دینا، شکریہ کہہ دینا، نہ اس میں کوئی تکلیف ہے، نہ دقت ہے، نہ محنت کرنی پڑی، نہ انہی پیسہ الفاظ کی خرچ ہوا. تاثیر آگے جا کے دل میں ہوتا ہے، تو انسان جو اچھے تعلقات کا جو امید اور رکھتا ہے. بیوی کو بھی چاہیے کہ بھئی شوہر کے تو ذمے ہیں اگرچہ شرعاً و اخلاقاً اس کا نفقہ وغیرہ، اس کے اخراجات کا انتظام، لیکن پھر بھی جزاک اللہ خیر، یوں اس قسم کے الفاظ جو ہیں تو گویا کہ نہ صرف یہ کہ دنیاوی و اخلاقی و گھریلو سلسلے بلکہ دینی لحاظ سے بھی یہ بہت پسندیدہ ہیں، بہت مرغوب ہیں، ان کی تعلیم دی گئی ہے، تو ایسا کرنا چاہیے. تو ایک اچھی بات ہو گئی، کسی نے اگر ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے، یہ اچھی بات ہے کہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور یہ کہ آپ جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ غصہ انسان کی عقل کا دشمن، صحیح بات ہے. غصہ انسان کی صحت کا دشمن، غصہ دین کا دشمن، دنیا کا دشمن، آخرت کا دشمن. تو اتنی بڑی مصیبت ہے غصہ. اگر ایک ایسی بات کہہ دی جائے کہ جس سے غصہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے گا، اتنی خطرناک چیز جو صحت کا دشمن، دین کا دشمن، دنیا کا دشمن، عزت کا دشمن، تو خسارہ ہی خسارہ. ایک بات ہے جو اگر کہہ دی جائے تو غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو ظاہر وہ کتنی اچھی بات ہوگی. بلا شبہ تو اس کا بھی شمار تو وہ اچھی بات جو ہے ہم آپ سے وقفے کے بعد سنیں گے. محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی کہ دین اسلام کی بنیادی اور اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی بات ہی کہا کرے، کہ اسی میں انسان کے لیے اور سبھی کے لیے، خود اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، دونوں جہانوں میں صلاح اور فلاح اور نجات اور خیر و خوبی کا راز پوشیدہ ہے. انسان اپنی زبان سے جب اچھی بات کہتا ہے تو اسے اس خوشخبری سے نوازا گیا ہے کہ اس کی یہ اچھی بات عرش تک پہنچتی ہے، عرش کے ارد گرد وہ گھومتی ہے اور گونجتی ہے. تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ غصہ انسان کے لیے بہت ہی خطرناک، بہت ہی ناپسندیدہ، بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی، کہ انسان کی شکل بدل جاتی ہے، اس کی آواز بدل گئی، اس کے طور طریقے بدل گئے، اس کے انداز بدل گئے، آنکھوں سے شعلے برسنے لگے، رگیں پھول گئیں. تو یہ سب چیزیں بعض اوقات جو ہے ہارٹ اٹیک تک بھی نوبت آ سکتی ہے، پھر توڑ پھوڑ اور کیا مغلظات بکے گا انسان غصے کی کیفیت میں کہ اسے تو خبر ہی نہیں ہے. پھر بعض اوقات یوں تعلقات اتنے بگڑ جاتے ہیں اور رشتوں میں یوں دراڑیں پڑ جاتی ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے. انسان
نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا پھر زندگی بھر، جب اسے یہ بات یاد آتی ہے کہ میں نے غصے میں اسے کیا کیا اول فول بک دیا تھا، ساری زندگی شرمسار۔ تو اتنی بڑی مصیبت، اس سے بچنے کے لیے ایک اچھی بات کیا ہے؟ وہ اچھی بات بلا شبہ وہ اچھی بات یہی ہے کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں غصے کی حالت میں۔ غصے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تلقین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حضرت کو دیکھا جو غصے میں ہیں، دو لوگ غصے میں ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسی بات جانتا ہوں، اگر یہ کہہ دیں تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ سبحان وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شیطان مردود کے شر سے۔ جی، اور اس کے معنی کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ کہتے ہوئے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ غصے کے وقت جب انسان یہ بات کہے، یہ کلمہ کہے اپنی زبان سے، تو اس کے معنی کو بھی ذہن میں رکھے تو زیادہ تاثیر ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ بلا شبہ شیطان کے آمد سے انسان کی زبان پر، انسان کے دل پہ، یقیناً اس کی زبان اور دل پہ جو غلط باتیں آئیں گے غصہ ہی آئے گا، وہ شیطان کے زیر اثر ہو جاتا ہے، زیر اثر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ابن الجوزی اپنے کتاب کے اندر کہتے ہیں سعید الخاطر کے اندر کہ چند چیزوں سے شیطان انسان کو قابو میں لاتا ہے، ان میں سے ایک غصہ ہے۔ جی بالکل، آپ شیطان کے قابو میں آ جاتے ہیں، پھر آپ جو اپنے دماغ، اپنے عقل کے قابو میں نہیں رہتے۔ عقل سے مراد آپ کو باندھ کے رکھنے والا، رکا رکھنے والا، کہ برائی سے انسان خود کو روکے رکھے۔ اب وہ عقل کو آپ نے اس رسی کو کھول دیا تو پھر آپ چھوٹ جائیں گے اور اس طرح کی باتیں کہیں گے جو غیر مناسب، جس سے آپ کا نقصان، شاید آپ کا ایمان بھی جاتا رہے۔ بالکل عین ممکن ہے، گھر بھی اجڑ جائے گا، گھر بھی اجڑ جائیں۔ جی ہاں، تو گویا کہ غصے کے وقت انسان کو جو ہے وہ شیطان انسان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، بلا شبہ اسے تماشا بنا دیتا ہے دنیا کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں کہتے ہیں کہ اکثر جہنم میں جانے کی وجہ اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے زبانوں کو نہیں سنبھالتے ہیں۔ جی، ایک بار ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کیا ہم جو کچھ کہتے ہیں اس کے متعلق مواخذہ ہونے والا قیامت کے دن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى حَصَائِدِ أَلْسِنَتِهِمْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، یعنی کہ لوگ اپنے منہ کے بل جہنم میں اسی لیے پھینکے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھیں جو انہیں جہنم لے جاتے ہیں، اور خاص طور پر غصے کے جہنم میں پھینکے جانے کی ایک بڑی وجہ ہے انسان کا اپنی زبان کا غلط استعمال، اور غصے کے وقت تو پھر غلط کیا بلکہ غلط ترین ہو جائے گا۔ اور غصے سے نجات کے لیے جو بات ہوگی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصے کے موقع پر یہ بات کہنا، یہ بھی کلمہ طیبہ ہے، یہ بھی اچھی بات ہے جس کی تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے دین اسلام میں۔ تو اچھی باتیں جیسا کہ آپ نے تذکرہ فرمایا کہ یہ بھی اچھی بات کہ اللہ کا ذکر، پھر ایسی بات بھی اچھی بات میں شامل ہے کہ جس کے ذریعے انسان کسی کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، اور اچھی بات میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہو تو ہم اسے کہیں کہ جزاک اللہ خیراً، ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ اچھی بات میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ غصے کے وقت انسان اعوذ باللہ پڑھا کرے۔ اسی طرح اچھی بات کے بارے میں اگر گفتگو کو آگے بڑھایا جائے تو نرمی سے گفتگو کرنا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ نرمی سے گفتگو کرنا اچھی بات ہے، اس کا تأثیر بھی بہت اچھا رہتا ہے۔ جی، جب آپ کسی سے مخاطب ہوں، چاہے بڑوں سے یا چھوٹوں سے، آپ نرمی سے بات کریں گے تو اس کا تأثیر اچھا رہتا ہے، قابل قبول ہوتا ہے، آگے والا اس بات کو سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس پہ تأثیر ہوتا ہے اس کا۔ صحیح۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص غصے میں بات کر رہا ہے یا بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، جی، تو آگے والا شخص اسے دوسری بار آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہے گا، وہ کیونکہ آپ نے اس طرح سے اگر وہ قبول کرنا چاہتا ہو تب بھی نہیں کرے گا، تب بھی مکر جائے گا، وہ بھی غصے میں آ جائے گا۔ تو اس لیے نرمی سے بات کرنا جو کلم الطیب کے اندر آتا ہے، اور اس کے اندر اس کا بہت اچھا تأثیر ہوتا ہے، جی، بلکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو تلقین کرتے ہیں کہ نرمی سے پیش آئیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ فرعون کے سامنے جب جاؤ تو اسے نرمی سے اس کے ساتھ بات کرو، جی، فقولا لہ قولا لینا، یعنی جا کے اس کے سامنے کوئی لین بات، کوئی اچھی، کوئی نرمی سے بات کریں، صحیح، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید اس سے اس کی یاد دہانی ہو جائے یا اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے۔ جی۔ فرعون جیسا بدترین انسان
جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور نہ صرف یہ کہ خدائی کا بلکہ یوں کہا کہ نعوذ باللہ، یوں کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. تو اتنا بدترین انسان عقیدہ و ایمان کے لحاظ سے بھی کہ خدائی کا دعوے دار، اور سیرت و کردار کے لحاظ سے بھی کہ قاتل ہے، قتل و خون ریزی کا بازار گرم کر رکھا ہے. کہ بنی اسرائیل میں جو بھی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرعون کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. تو اس قدر بدترین ظالم و جابر، متکبر اور گمراہ انسان کی طرف بھیجتے ہوئے اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ تاکید کی گئی کہ اس کے سامنے جانے کے بعد فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے گفتگو کیجئے گا. تو نرم گفتگو کرنا ہمیشہ، تو یہ چیز بھی کلمہ طیبہ یعنی اچھی بات میں شامل ہے. اسی طرح اگر ہم نے دیکھا کہ دو مسلمان ہیں، ان میں آپس میں کچھ ناراضگی چل رہی ہے، تو ان میں صلح کی کوشش کرنا کسی طرح، اور اس بارے میں ہم اپنی زبان سے کوئی بات اگر کہتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات میں شامل ہے. لوگوں کے درمیان صلح کرنا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، یہ سب کلمہ طیبہ کے اندر داخل ہے. اور قرآن کی روح سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کلمہ طیبہ کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے. صحیح. دونوں جگہوں میں ہمیں کلمہ طیبہ کا بدلہ ملتا ہے. گویا کہ ہم ایک بھلائی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی خوش رہیں گے. اور اس کی تاثیر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ والوں کو دعوت کرتے رہے. جب آپ نے مکہ فتح کر لیا، جب آپ نے یہ کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کو میں معاف کر رہا ہوں، تو پھر انہوں نے دین کی طرف رجوع کرنا شروع کیا، تو انہوں نے دین کو قبول کرنا شروع کیا ایک اچھی بات سن کر کے. اس سے معلوم چلتا ہے کہ اچھی بات کا کتنا تاثیر رہتا ہے. یعنی 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے مکی دور میں. لیکن جب فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے دیکھا کہ آج تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ فاتح ہیں، غالب ہیں، طاقتور ہیں، اگر چاہیں تو بیک جنبش قلم ہم سب کے جو ہے سر اڑانے کا حکم صادر کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایسا کرنے کی بجائے اور قتل و خون ریزی کی بجائے قادر ہونے کے باوجود آپ نے اپنی زبان سے یہ جو فرمایا کہ جاؤ آج تم سبھی آزاد ہو. تو یہ جو ایک بات تھی اس پر وہ دم بخود رہ گئے اور انگشت بدندہ رہ گئے، حیران و پریشان کہ یہ کس قسم کا انسان ہے اور یہ اس نے کیسی بات کہہ دی کہ قدرت کے باوجود بدترین دشمنوں کو یوں معاف کر دیا. ایسی بات کہ جس سے پتھروں کے دل بھی دھڑکنے لگیں کہ عجیب انسان ہے. تو کتنی بڑی اس کی تاثیر تھی. لوگ فوج در فوج مسلمان ہونے لگے. فی دین اللہ افواجا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. خود قرآن کریم میں یہی الفاظ استعمال کیے گئے کہ افواجا، فوج در فوج لوگ اللہ کا دین قبول کرتے چلے گئے. اور یہ جو فرمایا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے، اس بارے میں فرمائیے گا. کیونکہ صدقہ یہی ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، خوش کرتے ہیں. تو آپ شاید آپ پیسوں سے بھی خوش کر سکتے ہیں، لیکن آپ جب الفاظ سے خوش کرتے ہیں وہ بھی ایک صدقہ ہے، کیونکہ آپ نے کوئی چیز کہا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا. جس طرح کسی تیر سے، کسی نیزے سے انسان کے پر نشان لگا سکتے ہیں، اسی طرح الفاظ سے بھی نشان لگ جاتے ہیں. بالکل. تو ان الفاظ کو صحیح طرح استعمال کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی بدلہ دیں گے جیسے کسی صدقہ خیرات کرنے والے کو بدلہ دے رہے ہیں. بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، غریب صحابہ کرام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو امیر صحابہ ہیں وہ تو اللہ کے راہ میں پیسے خرچہ کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں، ہم ان کی برابری کیسے کریں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو آپ ذکر کریں. اچھی بات ہے کہ اس سے آپ کے لیے بھی، آپ کو بھی ایسا اجر ملے گا جس طرح صدقہ کرنے کا اجر ہوتا ہے. تو انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا تاکہ انہیں بھی صدقہ کا اجر مل جائے. جب امیروں نے سنا کہ غریبوں نے صدقہ کرنا شروع کیا ذکر کے ذریعہ، تو انہوں نے صدقہ کے ساتھ ساتھ مالی صدقات کے ساتھ ذکر کرنا انہوں نے بھی شروع کر دیا. جو جذبہ تھا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں نیکی میں. تو پھر یہ غریب پھر سے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول، انہوں نے بھی یہ طریقہ اپنا لیا، اب وہ ذکر بھی کر رہے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، اب ہم کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک فضل اللہ،
یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا احسان ہے، مہربانی، جس پر اللہ چاہے مہربان ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جو الفاظ کہتے ہیں وہ بھی صدقہ جیسا مانا جاتا ہے۔ اور بلکہ قرآن کریم میں ایک موقع پر یہ بھی ارشاد ہوا کہ انسان اگر کسی کو مالی صدقہ دیتا ہے، لیکن صدقہ دینے کے بعد جو ہے، صدقہ و خیرات کے بعد احسان جتاتا ہے، تو قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، تو اس قسم کا جو صدقہ ہے کہ آج کسی کو کچھ دیا، کل اس پر احسان جتا رہا ہے، تو اس سے بہتر یہ تھا کہ اسے کچھ نہ دیتا اور کوئی اچھی بات کہہ دیتا۔ تو اس سیاق میں تو یہ معلوم چلتا ہے کہ اچھی بات صدقہ سے بڑھ کر ہے۔ جی، یعنی مالی صدقے سے زیادہ بہتر ہے کہ مالی صدقہ والا پیچھے رہ گیا۔ جی ہاں، زبان سے اچھی بات کہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے مؤثر دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے عمل میں، آپ کے علم میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی توفیق دے اور شارجہ ٹی وی کو بھی توفیق دے مزید نیک پروگرام بنانے کی۔ آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں بھی، اور یہ کہ ہم سبھی کی زبان پر بھی ہمیشہ اچھی بات ہی رہا کرے، اور یہ کہ ہماری ہر اچھی بات کو، ہمارے ہر اچھے عمل کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے، شرف قبولیت سے نوازے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔